بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص آپ کے قابو میں نہ آئے، آپ کی بات نہ مانے، مٹھی بند کر کے 11 بار پڑھ کر پھونک مار دیں، وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو۔ یہ وظیفہ بڑے لوگوں کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، جس شخص کو آپ نے قابو کرنا ہے اور وہ قابو نہ آتا ہو، آپ کی بات نہ مانتا ہو، آپ کی بات سنتا نہ ہو، آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ یہ بندہ میرے تابع نہیں ہے، میری بات نہیں سنتا، تو آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر مٹھی میں پڑھتے ہوئے وہ وظیفہ اس مٹھی کو بند کر لیں، جو ہی بندہ وہ سامنے آئے، اس کے سامنے کسی بہانے سے، کان خارج کرنے کے بہانے سے یا کسی اور بہانے سے، جو ہی وہ بندہ سامنے آئے، اپنی مٹھی کو کھول دینا اور پھر وہ انسان ایسے تابعداری کرے گا، ایسی باتیں مانے گا جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ خود سب سے پہلے آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کے بعد آپ نے اس بندے کے سامنے جا کر اس مٹھی کو کھولنا ہے۔ پھر کمال دیکھنا، جو بندہ کبھی بات نہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، جو آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آپ کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتا تھا اور آپ سے عجیب سی نفرت کرتا تھا، یکدم اس کے دماغ پر اثر ہوگا، اس کے وجود پر اثر ہوگا اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہوا صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے ہر نام کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کے ایک اسم کا وظیفہ کرتا ہے اور پھر وہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ، اس کے ہاتھ کے اندر، اس کے وجود کے اندر اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ جو انسان وہ چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کی اس انسان سے محبت ہوتی ہے۔ جو وظیفے ہوتے ہیں وہ اسی چیز کا نام ہے۔ انسان کو تو صدق دل کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے اور بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ بغیر محنت کیے دنیا کا کوئی کام نہیں جو انسان کر سکے۔ کوئی بھی چیز آپ نے کوئی اچیومنٹ کرنی ہے، بغیر محنت کے وہ ہو جائے گی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان ذہن کے اندر اس کا پورا فوکس نہیں کر لیتا، اس کو ہر وقت سوچتا نہیں، اس کی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی، آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی۔ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، پیچھے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اور اپنے ذہن میں رکھیں یہ تو اتنا بڑا کام ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ نے کسی گھر سے رشتہ لینا ہے، آپ نے اگر کسی گھر سے کوئی چیز منوانی ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، اگر آپ نے نوکری لینی ہے، لوگوں کے وہ کام کرتا ہے لیکن آپ کے کام کرنا وہ پسند نہیں کرتا، اور اس کے گھر کے اندر ایک ایسا گھرانہ ہے جس گھر کے اندر رشتے ہیں لیکن وہ بات آپ کی نہیں مانتا، وہ عجیب سا اس کے اندر کوئی نفرت بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح طریقے کے ساتھ کر لیا تو وہ انسان آپ کا تابعدار ہو جائے گا، آپ کا نوکر بن جائے گا، جیسے آپ کہیں گے وہ ویسے ہی کرے گا۔ تو وظیفہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 ٹائم آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں۔ ایک تو اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، سورج جب نکل جائے پورا اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے کر سکتے ہیں۔ تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت بھی یہ عمل نہیں کرنا، اور جب بالکل عین سر کے اوپر ہوتا ہے اس وقت بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی آپ نے یہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے، اسی جگہ پر، اسی جگہ بیٹھ جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
اپنی مٹھی جو ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ کو کھول کر ہتھیلی پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ایک اسم ہے یا رافع، آپ نے 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھ پر پھونک دینا ہے، اور اس کے بعد اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے، ہتھیلی جو ہے اس کو بند کر لیں، اور اس کے بعد اپنے دل کے اندر یہ تصور رکھیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، دل کے اندر پڑھے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پڑھتے پڑھتے جس بندے کے پاس جانا ہے، کام ہے، کوئی رشتہ لینا ہے، جاب لینی ہے، کسی قسم کا بھی معاملہ ہے، آپ نے بس اس کی طرف ایسے کان کے قریب خارج کرنے کے بہانے آپ نے اپنی مٹھی کو کھول دینا ہے، تو جو ہی آپ کی ہتھیلی کھلے گی اس کے اوپر وہ سامنے دیکھے گا، نہ دیکھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا کارآمد ہوگا، اتنا کارآمد ہوگا کہ وہ بندہ خود بخود آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بالکل محنت کی ضرورت نہیں، اس وظیفے کی طاقت سے اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بخود آپ کی طرف وہ جو چاہتے ہیں آپ وہ کرنا شروع کر دے گا، جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ خود پوچھنا شروع کر دے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ میرے بھائیوں اور دوستوں، خصوصاً میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، کیونکہ آج کل ان چیزوں کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے، جہاں پر دل ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن آخر میں یہ آپ کو بات بتا دوں، آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے کہ کسی نیک حاجات کے لیے یہ عمل کرنا ہے، نیک حاجات کے لیے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں یہ شیئر کرو اور وہ بھی عمل کریں، تاکہ ہر انسان ایک نفرت سے باہر نکل آئے، مشکلات سے باہر نکل آئے، آپ کے دل کی تمنا پوری ہو جائے تو یہ دل کی خواہش ہوتی ہے، یہ میرا یہ کام ہو جائے تو بڑی بات ہے، انشاءاللہ اس عمل سے وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔